ہم بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو بل ابھی پیش ہونے والی ہے، ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ بل پاس ہونی چاہے. وہ صرف ایک انسان کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت اور پورے سماج کے لیے وہ اچھا قدم ہوگا. میری گزارش ہے، میں نے بار بار والدین سے گزارش کی ہے کہ آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آلریڈی انڈیا میں کئی اسٹیٹس میں شراب پر پابندی ہے، اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ شراب بھی ایک نشہ ہے، اور شراب کے ذریعے سے بھی بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں. جو شرابی ہوتا ہے بالکل سیم جو باقی نشے جو ہوتے ہیں اسی طرح وہ شراب کا بھی عادی بن جاتا ہے، اس کا ایڈکٹ بن جاتا ہے. پھر اس کے بہت سارے جو نقصانات ہمارے سامنے ہیں وہ اس کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں. جو بھی شرابی ہوتا ہے اس کے ذریعے سے چاہے آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ شراب پی کے گاڑی نہ چلا، کیونکہ شراب بھی ایک انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ذریعے سے سماج میں بہت سارے نقصانات پیدا ہو جاتے ہیں. ان کی فیملی اور سماج اس کے ذریعے سے متاثر ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک نقصان دہ چیز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے نفع اور اس کی آمدنی سے زیادہ اس کا نقصان ہے. جیسا ہے کہ قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے کہ اس میں دنیاوی طور آمدنی کے لحاظ سے نفع ضرور ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نفع سے زیادہ اس میں زیادہ نقصان ہے. تو لہٰذا میں بھی اسی کے حق میں کئی بار ہم نے اس کے خلاف، ڈرگس کے خلاف، شراب وغیرہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو انسانیت کے انتہائی نقصان دہ چیزیں ہیں، کئی پروگرام ہم نے بھی اس پر کیے ہیں. کئی بار ہم نے بھی مطالبہ کیا ہے. ان چیزوں کی لائسنس اجرا کرنا یہ سماج کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، اور کھلے عام شراب بیچنا یہ سماج کے لیے نقصان دہ، انسانیت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں. ہم بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو بل ابھی پیش ہونے والی ہے، ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ بل پاس ہونی چاہے. وہ صرف ایک انسان کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت اور پورے سماج کے لیے وہ اچھا قدم ہوگا. اچھی بات نہیں ہے میرے خیال سے. اب وہاں پہ کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی کہ جو لا اینڈ آرڈر کے خلاف ہو. مجھے لگ رہا ہے کہ جب سے میروائز پر پابندی اٹھی تب سے کئی بار وہ وہاں پہ گئے ہیں، اچھے سے سکون سے امن سے انہوں نے جمعہ پڑھایا، وہاں پہ خطبے دیے ہیں. وہاں پر کوئی ایسی ناسازگار کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا کہ جو وجہ بن رہی ہو ایڈمنسٹریشن کے لیے کہ ان پر کوئی قدغن لگائی جائیں. لہٰذا بڑا دن تھا، وہاں پہ ان کو جانے دیا جانا چاہیے تھا. یہ اچھی بات نہیں ہے. میری بھی گزارش ہے کہ خاص کر جامعہ مسجد پر یا کسی بھی جگہ کسی خطیب پر، مبلغ پر، عالم دین پر جو دین کی مذہب کی بات کر رہے ہو، سماج کو سدھارنے کی جو بات کر رہے ہیں لوگ، ان پر کسی قسم کی پابندی لگانا یہ ہمارے لیے اچھی بات اور سماج اور انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اچھی بات نہیں ہے. ان پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. ان چیزوں پر ان کو جانا دیا جانا چاہیے. اس پر سوشل میڈیا پہ جو لڑکیوں کے یا نہیں، یہ ہمارے لیے ہی شرمندگی ہے. وہ صحیح بات ہے، اور اس کے جو اصلاحی باتیں ہو رہی ہے. میری گزارش ہے، میں نے بار بار والدین سے گزارش کی ہے کہ آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اپنی بیٹیوں پر نظر رکھیں. وہ کہاں آتے ہیں کہاں جاتے ہیں. والدین بھی زیادہ مجھے لگ رہے ہیں کہ اس بارے میں سیریس ہے ہی نہیں. انہوں نے بھی اپنی بچیوں کو بالکل آوارہ چھوڑ دیا ہے. اس حوالے سے وہ ان کو کوئی پوچھ تاچھ نہیں کرتی ہے کہاں جاتی ہے کہاں آتی ہے. تو سب سے پہلے اس پر والدین کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پر قدغن لگائیں. اور علماء تو الحمدللہ ہر وقت اس پر بات کرتے رہتے ہیں کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کا لحاظ زیادہ خیال کیا جائے، اور اولاد کے اندر زیادہ دنیا پرستی جو دل میں گھس گئی ہے اس کی وجہ سے اب وہ بھی یہی کوشش کرتے کہیں سے کہیں پیسہ ملنا چاہے. تو لہٰذا ہماری بیٹیوں کی عزت عظمت سب سے بڑی دولت ہے. ان کو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنی چاہیے. اور میں ان نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو ایسی ویڈیوز اپلوڈ کر کے ویورز بڑھانا چاہتے ہیں، لائک بڑھانا چاہتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ ہماری بیٹیوں کی بے عزتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ اچھا قدم نہیں ہے جو ہماری بیٹیاں کر رہی ہیں، لیکن اس سے وہ چیز رکنے والی نہیں ہے. اس سے زیادہ بہتر یہی کہ ہم اس کے لیے ایک منظم پروگرام چلائیں جس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت ہو، تاکہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہو. جانتے ہیں وہ پاگل ہے. اس کا جو ہم نے مشاہدہ کیا ابھی تک جو ویڈیوز کے سامنے، وہ ٹوٹلی مینٹلی فیل ہے. تو ایسے لوگوں سے ایسی حرکتیں ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اچھا ہوا وہاں کے لوگوں نے اس کو ڈھایا ہے، ایڈمنسٹریشن نے بر وقت اس پر کارروائی کی ہے. تو میری گزارش ہے کہ
بار بار ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ کو مرشد رہبر پیر کی ضرورت ہے، اسلام نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، مرشد کا ہونا، ہادی کا ہونا، رہبر کا ہونا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ لیکن رہبر وہ ہو جو آپ کو شریعت کے راستے پر چلائے، جو آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جوڑے۔ بزرگان دین جو دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے شریعت کو پھیلایا، اسلام کو پھیلایا، اور رسول اللہ کی تعلیم اور سنتوں کو عام کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس پر زیادہ تعجب نہیں ہے جو وہاں پہ بندہ بیٹھا تھا، دندہ کر رہا تھا۔ تعجب ان لوگوں پر ہے جو عقل اور فہم والے، سوچ والے، وہ بھی ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے فقیر اور درویش کے پاس جاتے ہیں۔ میری ان لوگوں سے زیادہ گزارش ہے جو ایسے لوگوں کے پاس جا کر سمجھتے کہ ہم رہبر پیر کے پاس جاتے ہیں۔ وہ کوئی رہبر و پیر نہیں ہے۔ اگر آپ کو رہبر پیر بنانا، مرشد بنانا، باشرہ اور اللہ کا خوف رکھنے والا، حضور کی سنت کا پابند، شریعت کا پابند، اس کو اپنا مرشد بنائیں، آپ کو صحیح راستہ ملے گا۔